मसीह यीशु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदावंद के नहायत ही शुक्रगुजार हैं जिसने हमें मौका बख्शा ताकि हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को आपके सामने बयान करें। तो अज़ीज़ बहन भाइयों, आज हमारा मजमून है खुदा क्यों कलीसिया को उठा लेगा। खुदा क्यों कलीसिया को उठा लेगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाले पैगाम का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो अज़ीज़ बहन भाइयों, हम कलाम अक़दस में से यिर्मयाह नबी की किताब और उसका 30 बाब और उसकी 7 आयत को कलाम अक़दस में से तलावत करेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, अफसोस वो दिन बड़ा है, उसकी मिसाल नहीं। वो यकूब की मुसीबत का वक्त है पर वो उससे रहाई पाएगा। खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। इस आयत मुक़द्दसा के ज़रिया से हमें पता चलता है कि मुसीबत का जो दिन है ये कलीसिया का दिन नहीं बल्कि ये बनी इस्राइल का दिन है। जब ये मुसीबत का दिन आएगा तो कलीसिया इसमें से नहीं गुजरेगी बल्कि बनी इस्राइल इसमें से गुजरेंगे और रिहाई भी पाएंगे। पेशन गोइयों के मुताबिक ये खुदा का इलाही मंसूबा है। बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि तमाम पेशन गोइयों के ज़रिए हमें पता चलता है बनी इस्राइल की ये मुसीबत का दिन जो है ये कलीसिया के आने की वजह से नहीं तैयार किया गया बल्कि अगर कलीसिया ना भी होती तो बनी इस्राइल को इस दिन का सामना करना पड़ता। पेशन गोइयां इन बातों को साबित करती हैं। बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि बनी इस्राइल के मर्द हजरात जो है इस मुसीबत के दिन अपनी कमर पर ऐसे हाथ रखेंगे जैसे औरत जनने के करीब अपनी कमर पर हाथ रखती है। और इस दिन का आगाज उस वक़्त होगा जब खुदा अपनी कलीसिया को आसमान पर उठा लेंगे और उसके बाद मुसीबत का साल जो है वो शुरू हो जाता है जिसका दौरानिया 7 सालों पर मुश्तमिल है। पुराने अहदनामा में हम पढ़ते हैं, खुदा के जिंदा पाक कलाम में मरकूम है कि खुदा ने अपने बंदा हनूक को जिंदा आसमान पर उठा लिया गया और कलाम उनके तल्लक से सिखाता है हनूक खुदा के साथ साथ चलता था और साथ चलने की उसे बरकत ये मिली कि खुदा ने उसे उसकी वफा की वजह से जिंदा आसमान पर उठा लिया। और इसी तरह अगर हम नूह नबी की जिंदगी को देखें तो कलाम हमें सिखाता है मुक़द्दस नूह जो थे वो भी बच गए लेकिन मुसीबत में से गुजरने के बाद, क्योंकि मुक़द्दस नूह की जो कश्ती थी वो 120 दिन तक पानी के ऊपर तैरती रही और इससे साबित होता है कि मुक़द्दस नूह जो है और उसका घराना बच तो गया लेकिन मुसीबत में से गुजरते हुए। और अब हम बड़े ईमान के साथ अगर हम मुक़द्दस हनूक के बारे में जाने तो हम कहेंगे जैसे मुक़द्दस हनूक को उठा लिया गया था इसी तरह कलीसिया को भी उठा लिया जाएगा। और जब मुक़द्दस नूह के बारे में हम जानते हैं तो यहाँ से साबित होता है कि बनी इस्राइल जैसे मुक़द्दस नूह जो है वो मुसीबत में से गुजरे थे और रिहाई पा गए थे, इसी तरह बाइबल मुक़द्दस की तालीम के मुताबिक बनी इस्राइल बच तो जाएंगे लेकिन मुसीबत में से गुजरने के बाद। बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है
کہ جب خدا نے سدوم اور عمورہ کو آگ سے بھسم کرنا تھا تو خدا نے اپنے بندہ لوط کو بچانے کے لیے اور اس کے گھرانے کو بچانے کے لیے 2 فرشتوں کو بھیجا، اور انہوں نے لوط کو کہا کہ جلدی جلدی اس ملک میں سے نکل جا، کیونکہ میں اس ملک کو سدوم اور عمورہ کو آگ سے بھسم کرنے والا ہوں۔ تو کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب لوط اور اس کا گھرانہ باہر نکلنے میں جلدی نہیں کر رہا تھا تو فرشتوں نے لوط کی بیوی اور اس کی بیٹیوں کے ہاتھ پکڑ کر جلدی جلدی شہر سے نکالا اور کہا شہر سے باہر نکلنے میں دیر نہ کرو، جتنی دیر تک تم اس شہر میں ہو میں اتنی دیر تک کچھ نہیں کر سکتا۔ اور جیسے ہی لوط کو اس سدوم اور عمورہ سے باہر نکال لیا تو کلام بیان کرتا ہے آسمان سے آگ نازل ہوئی اور اس نے سارے کے سارے شہر کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ خدا کے کلام کے مطابق جتنی دیر تک کلیسیا زمین پہ ہے خدا کوئی بھی ایسا مصیبت کے دن کو نازل نہیں کرے گا، اور جب کلیسیا آسمان پر اٹھا لی جائے گی تو پھر خدا وہ 7 سالہ جو مصیبت کا دور ہے اس کا آغاز کرے گا۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے جب خدا کے حکم کے مطابق یرو کی دیوار کو گرا دیا گیا تو جب یرو کو جلانے لگے تو خدا کے بندہ یشوع نے لوگوں کو کہا کہ جتنی دیر تک راہب اور اس کا خاندان کو ہم اس ملک میں سے نہیں نکال لیتے اتنی دیر تک ہم اس کو آگ نہیں لگا سکتے۔ اور کلام ہمیں سکھاتا ہے راہب کو اور اس کے خاندان کے افراد کو کچھ وفاؤں کی وجہ سے انہیں جب شہر سے نکال دیا گیا تب اس شہر کو یرو شہر کو آگ سے بھسم کر دیا گیا۔ اور یہ بات ثابت کرتی ہے، یہ بات اس بات کے اس لیے شیئر کی جا رہی ہے کہ خدا جب تک اپنی کلیسیا کو وفادار لوگوں کو برگزیدوں کو ایمانداروں کو اور کلام ہمیں سکھاتا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، جتنی دیر تک یہ فرزند لوگ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں اٹھائے نہیں جاتے اتنی دیر تک دنیا میں مصیبت کا آغاز نہیں ہوگا۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا یسوع المسیح جب مردوں میں سے جی اٹھے تو اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے، اور جب شاگردوں پر ظاہر ہوئے تو شاگرد بہت ہی زیادہ خوش ہوئے، اور کیونکہ وہاں پہ مقدس توما رسول موجود نہیں تھے، اور انہوں نے مقدس توما کو بتایا کہ ہم نے خدا یسوع المسیح کو جو مردوں میں سے جی اٹھے ہیں ہم نے دیکھا ہے۔ لیکن کلام ہمیں سکھاتا ہے مقدس توما نے اس بات کا یقین نہ کیا بلکہ کہا جب تک میں مسیح کے ہاتھوں اور پیروں پہ اپنی انگلیاں نہ ڈال کے دیکھ لوں میں اس وقت تک نہیں مانتا۔ اور کلام سکھاتا ہے کہ 7 دن بعد خدا یسوع المسیح پھر اپنے شاگردوں پر نازل ہوئے، ظاہر ہوئے، اور خدا یسوع المسیح نے توما کو کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھا اور میرے ہاتھوں اور پیروں کے سراخ میں اپنی انگلیاں ڈال کر دیکھ۔ اور توما نے 7 دن کے بعد خدا یسوع المسیح کا اعتبار کیا جب یسوع المسیح کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور یہ بات ثابت کرتی ہے شاگرد جو ہے وہ خدا یسوع المسیح کی کلیسیا کو ظاہر کرتے ہیں، اور مقدس توما جو ہے وہ بنی اسرائیل کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ 7 سال جو ہے وہ 7 سال بعد بنی اسرائیل جو ہے وہ خدا یسوع المسیح کو پہچانیں گے اور یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں گے اور ایمان لائیں گے۔
مکاشفہ کی کتاب جو انجیل مقدس کی آخری کتاب ہے، پہلے 3 ابواب میں 19 بار کلیسیا کا ذکر آیا ہے، لیکن اگر ہم چوتھے باب سے لے کر 19 باب تک مکاشفہ کو اسٹڈی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمیں ایک بار بھی کلیسیا کا ذکر نہیں ملتا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب کلیسیا کا ذکر ہو رہا تھا اس وقت کلیسیا جو ہے وہ زمین پر تھی، لیکن 4 باب سے شروع کر کے 19 ابواب جو ہے اس تمام دورانیے میں مصیبت کا آغاز ہو جاتا ہے، اور کلیسیا یہاں پہ نظر نہیں آتی، کیونکہ کلیسیا کو خدا آسمان پر اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 8واں باب جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اور ذکر کیا جاتا ہے کہ ہر قبیلہ کے 12,000 لوگوں پر مہر کی گئی، اور یہ 12 قبیلوں کے لوگ 1,44,000 بنی اسرائیل کے لوگ ہیں جن پر مہر کی گئی ہے۔ اور جب کلیسیا زمین پر تھی تو خوشخبری سنانے کی ذمہ داری جو تھی وہ کلیسیا کو دی گئی تھی، لیکن جب خدا نے اپنی کلیسیا کو اٹھا لیا تو اس وقت ان 12 قبیلوں کے 12,000 یعنی کہ 1,44,000 پر مہر کی گئی، اور یہ مہر اس لیے کی گئی تاکہ وہ انجیل کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے، اور دھرتی پر جتنے لوگ باقی ہوں گے وہ خدا ان کے زندہ پاک کلام کو جن پر مہر کی گئی ہے وہ سکھائیں گے، اور وہ لوگوں کو تیار کریں گے کہ ہم تو مسیح یسوع کو پہچاننے میں قاصر رہے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ اس کلام سے ہم نے سیکھا ہے کہ خدا نے کیوں اپنے لوگوں کو یعنی کہ اپنی کلیسیا کو اٹھا لیا، اور پھر ان کے اٹھانے کے بعد مصیبت کا شروع ہوگا، وہ کون لوگ مصیبت کے اس دور میں سے گزریں گے۔ خدا آپ سب کو برکت دے، اور آنے والے پیغام کو ضرور سنیے گا۔ God bless you all.